پاکستان میزائل پروگرام مدد الزام میں 4 اداروں پر پابندی کے امریکی اقدام کو معتصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دوہرے معیارات امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہمیں نجی تجارتی اداروں پر پابندیاں عائد کرنے پر بھی افسوس ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع، جنوبی ایشیا میں استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے 4 اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ ان اداروں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ ترجمان نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس شامل، کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی۔ ان اداروں میں اختر اینڈ سنز ایفیلیٹس، روک سائڈ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 17 اور 18 دسمبر کو کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں 7 خوارج ہلاک ہوئے۔ ایک اور آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے جتا خیل میں کیا گیا، جس میں 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ تیسری کارروائی ضلع مومن کے علاقے مامگٹ میں کی گئی، جس میں 2 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب آپریشنز پر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج تحسین۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ آج سے کراچی میں وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسکردو اور زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -7 ریکارڈ۔ ہنزا گلگت -5، کوئٹہ -4، اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان 5، ملتان بہاولپور سکھر میں 6 اور کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یونان میں کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ 35 لاپتہ پاکستانیوں کو مردہ تصور کر کے تلاش کا کام روک دیا گیا۔ حادثے میں جان سے جانے والے 5 پاکستانیوں کی لاشیں پہلے ہی مل گئی تھیں۔ جاں بحق ہونے والوں کا تعلق سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ 5000 پاکستانی اس وقت بھی لیبیا میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان سے ویزا لے کر لیبیا پہنچے ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں جان کی بازی ہارنے والوں میں منڈی بہاؤالدین کے حاجی احمد اور مکرم اسلم بھی موجود ہیں۔ مکرم کے بھائی نے بتایا کہ ایجنٹ نے 30 لاکھ روپے میں بھائی کو یونان پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں نوجوانوں کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ کشتی ڈوبنے کے اطلاع پر پوچھا گیا تو ایجنٹ نے کہا کہ کوئی اور کشتی ڈوبی ہے، آپ کے بھائی محفوظ ہیں۔ حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تیونس میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم از کم 20 افراد ہلاک، 5 کو بچا لیا گیا۔ کشتی حادثے میں متعدد افراد لاپتہ، تلاش جاری۔ کوڈ گاس کے مطابق افریقہ سے تعلق رکھنے والی 20 تارکین وطن کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔
جیکاباد میں ایک اور بچہ پولیو سے متاثر، ملک بھر میں رواں سال پولیو سے معذور بچوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ £190 ملین ریفرنس کیس کا فیصلہ محفوظ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا 23 دسمبر کو فیصلہ سنائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکلاء نے حتمی دلائل مکمل کر لے۔ £190 ملین ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے۔ نان فائلر بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے، انہیں صرف موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ قومی اسمبلی میں ٹیکس سے متعلق ترمیمی بل پیش، مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ جن کے بینک اکاؤنٹ کھلے ہیں، کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد اپنی جائیداد ٹرانسفر بھی نہیں کروا سکیں گے۔